محبت کے معیار میں ایسے اترو کہ جدھر نظر اٹھے ادھر محبوب نظر آئے. اور جامی اس لیے تو فرمایا آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر. قربان جائیں جامی آپ پر. آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم. اس جنت میں مجھے کیوں بھیجتا ہے؟ وہاں بٹھا جہاں ہر وقت تیرا دیدار ہوتا رہے. اس جنت مر کے پلسرات سے گزر کے پھر جائیں گے جنت قبر میں لیٹ لیٹ. ابھی سے تو ہم پر ایسی موت طاری کر، مرنے کے بعد ہی جنت جائیں گے نا، تو ابھی سے ایسی موت ہم پر طاری کر کہ اس موت کے پردے میں داخل ہونے کے بعد ہم جنت کیا دیکھیں، جنت کے مالک کو کیوں نہ دیکھیں. آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم. اللہ غنی. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی شعر کو شاید پڑھنے کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تڑپ اٹھے اور وہ بھی فرمانے لگے دل کردہ سونیا. یہ میاں صاحب کا شعر نہیں، یہ کسی اور عاشق کا شعر ہے. دل کردہ سونیا ہر ویلے دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بہا کے تکدا رواں. دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بہا کے میں تکدا رواں. اے جسم سارا اکھ ہو جائے، اے جسم سارا اکھ ہو جائے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں. اے جسم سارا اکھ ہو جائے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں. اور جب تڑپے نا میاں صاحب تو وہ پکار اٹھے آمی آمی ناچر لامی. موت آئی سر پہ. او مالک میری موت سر پہ آ گئی تیری انتظار میں کھڑے کھڑے رہ کے ساری رات جاگ کے سارا دن جاگ کے کبھی رکوع میں کبھی قیام میں کبھی سجدے میں کبھی تلاوت میں کبھی عبادت میں کبھی جنگل میں کبھی دنگل میں کبھی منگل میں کبھی دریا میں کبھی صحرا میں کبھی بہار میں کبھی خزاں میں کبھی پھول میں کبھی بلبل میں کبھی آسمان میں کبھی کہاں نہیں تجھے میں تلاش کرتا. لیکن اب موت آ گئی سر پہ. اب موت آئی سر پہ. آمی آمی ناچر لامی آمی آمی ناچر لامی دسیں جات حسن دی آئے پور محمد بخشا کر کے آس چمن دی. اللہ غنی. اللہ. اور اس موقع کی مناسبت سے جامی کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جامی؟ آپ فرماتے ہیں درشی پڑھیے، مزے کی بات ہے.
فرماتے ہیں بلبم رسید جانم، بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، پس زاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد، پس زاں کے من نہ مانم، پس زاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد۔ میرے اللہ، میرے محبوب، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اے سید الاولین والآخرین، اے میرے محبوب، اے محبوب کبریا، اے ساری کائنات کے محبوب، میری محبت کا معیار تو آپ کو معلوم ہی ہے نا۔ اب جا ہی رہا ہوں، جا ہی رہا ہوں، لبوں پہ آ گئی جان میری، اب جا ہی رہا ہوں، لبوں پہ آ گئی جان میری، کیا اتنا بھی کرم نہیں ہوگا کہ میرے سامنے آؤ تاکہ روح آپ کو دیکھ کر چلی جائے؟ بلبم رسیدہ جانم، تو بیا کے زندہ مانم، آ جاؤ مجھے زندگی دینے کے لیے، بس زاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی، جب میں نہیں ہوں گا، جب یہ جان نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گا، ہڈیاں اور گوشت رہ جائیں گی، پھر جب آپ تشریف لائیں گے، میری ہڈیاں قبر سے اٹھ کر آپ کا استقبال تو کریں گی، مگر وہ لذت وصل جو روح کو ملے گی میں اس کی تلاش میں ہوں۔ معزز حاضرین، اب پوچھو دل والوں سے، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو عشق تقسیم کرتے پھرتے ہیں، اس خزانے کی ابتدا و انتہا کیا ہوگی؟ یہ جو درد بانٹتے پھرتے ہیں، روتے ہیں رلاتے ہیں، پیتے ہیں پلاتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں گراتے ہیں، اور مستیوں چڑھا کے پھر سجدوں سے اٹھاتے ہیں، کیا لوگ ہیں یہ؟ خدا کی یہ جو ساری مخلوق ہے یہ ایک باغ ہے، اور اس باغ میں سب سے خوبصورت پھول یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے رحمتوں کا نزول فرش کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ اے محبت والو، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، جب آپ کا نام کسی فرشتے نے لکھا ہوگا تو عاشقوں کی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں اسی صف میں آپ کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ دنیا چھوڑ کے جب قیامت میں اٹھو گے تو اے درد والو اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، جو درد میں لپٹ کے اپنی روح کو درد میں لپیٹ کے، اور درد میں روح کو لپیٹ کے، روح میں درد کو سمیٹ کے، جنہوں نے زندگی کی کروٹیں بدلی ہیں، اور انہی کے ساتھ آپ نے محبتوں کے رشتے لگا دیے ہیں، کل قیامت میں خدا آپ کو انہی کے ساتھ اٹھا دے۔ اللہ غنی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے دوستو۔ خداوند تعالیٰ یہ درد محبت کا خزانہ نصیب فرمائے، اور ادب ادب اور محبت اور سجدہ ریزی اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے تعلق قائم رکھنے کی ہمیں خدا توفیق دے، اور نبی پاک اپنے غلاموں میں ہمیں قبول فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سب کے سینے روشن فرما، سب کو عشق لازوال کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو اپنے ازلی جمال کا پرتو نصیب فرما، جمال نبوت سے مالا مال فرما، نبی پاک کے سچے غلاموں کی صف میں شامل فرما۔ اللہ سب کے گناہ معاف فرما، سب کی خطائیں معاف فرما، سب کی بلائیں دور فرما، اور سب کی خطائیں دور فرما۔ الہ العالمین سب پر اپنی عطائیں نازل فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکون ہیں، جو گھر میں بے چین ہیں، جو رنج و غم سے دوچار ہیں، ان پر فضل و کرم کی برسات برسا اور ان کی مرادیں پوری فرما، انہیں سکون آشنا زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔